الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع سخن عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، کچھ دیر حال سے رشتہ توڑ کر اس دنیا کے نئے جدید نظاروں کو چھوڑ کر آج سے 1500 سال پیچھے اگر ہم دیکھیں تو 1500 سال پیچھے دنیا کے اندر کیا تھا تو آپ کو ظلم اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب اور زناکاری معیوب نہ تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا. اتنے تنگ حالات کے اندر وہ رب ذوالجلال جو خزاں میں بہار کو پیدا کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو ظلمت شب کے بعد نور سحر کو پیدا کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو قحط سالی کے اندر کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں کے حال پر ترس کھاتے ہوئے آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو آپ کا اور میرا اور ساری کائنات کا رب ہے. اس رب کو اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، ترس آ گیا. اس رب ذوالجلال نے اس کائنات کے سب سے مقدر ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور ان کے سینے پر اور ان کے قلب اطہر پر قرآن مجید جیسی انقلاب کتاب کو اتار دیا. قرآن کریم کی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے دنیا کے اندر آنے کے بعد شہر بدل ڈالے، دیہات بدل ڈالے، راستے بدل ڈالے، منزلیں بدل ڈالی، عقائد بدل ڈالے، سوچنے کے انداز بدل ڈالے،
ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، انسان بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا۔ وہ انسان جو ڈاکو اور لٹیرے تھے محافظ و نگہبان بن گئے، وہ انسان جو ظالم و ستمگر تھے عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا۔ حضرت ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، حضرت علی تھے حیدر کرار بن گئے، حضرت معاویہ تھے کاتب وحی بن گئے، حضرت ابو عبیدہ تھے امین الامت بن گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، کیوں کر برپا ہوا؟ یہ انقلاب قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے برپا ہوا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے برپا ہوا۔ اور کیسے برپا نہ ہوتا؟ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جس طرح آسمان سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتاری تھی، آج بھی اسی طرح قرآن حرف ورق آج بھی موجود ہے۔ سامعین محترم، قرآن بالکل اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ نہ قرآن کا کوئی حرف بدلا، نہ زبر بدلا، نہ زیر بدلا، نہ کوئی نقطہ بدلا۔ قرآن کے ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے جبکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا حفاظت خود رب ذوالجلال نے، اس کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ ارے مسلمانوں، تمہارے پاس سب سے بڑا ذخیرہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اتنا بڑا چراغ موجود ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ آج بھی ہم دوسرے ملکوں سے، امریکہ اور برطانیہ سے اور فرانس سے روشنی طلب کر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، اس قرآن کے دامن کو تھام لو، یہ قرآن وہی قرآن ہے، یہ نہ تمہیں دنیا کا ساتھ چھوڑے گا اور نہ ہی تمہارا آخرت میں ساتھ چھوڑے گا، یہاں تک کہ تمہیں سفارشی تمہارا بن کر جنت میں داخل کرا کے تمہارا ساتھ چھوڑے گا۔ آج دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھ، آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھ، اور میدان معاشر کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ شاعر عابد میں کیا خوب کہا، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے، سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔